ان کا اخلاص، ان کا پیار آپ سب کو پتا ہوگا الحمدللہ۔ جب میں ان کو جس کام کے لیے کہتا ہوں الحمدللہ فوراً وہ کام کر کے دے دیتے ہیں۔ ان کی محبت آپ لوگوں پہ بھی ظاہر ہوگی کیونکہ آپ کے بیچ میں رہتے ہیں، مجھے تو بعد میں جانتے ہیں، پہلے آپ لوگوں کو جانتے ہیں۔ تو الحمدللہ میں نے کہیں سے بات کیا تو کہا کہ ہم آ جائیں گے، آپ بے فکر رہے الحمدللہ۔ اللہ انہیں بھی دنیاوی مال و دولت سے مالا مال عطا فرمائے اور ان کے نیک خواہشات کو قبول عطا فرمائے۔ ہم اور آپ یوم جمہوریت کے موقع سے مدرسہ ابوس الورا میں اکٹھا ہوئے۔ یاد رکھیں ہمارا ملک تقریباً 200 سال تک غلام بن کے رہا۔ یہ رنگ کے گورے اور من کے کالے یہ ہندوستان کی عوام کو غلام بنا کر کے رکھے ہوئے اور اتنا ان پر ظلم ستم کے پہاڑ توڑتے تھے کہ ہندوستان کی عوام کے سر گھر کو کاٹ کر کے ویران جگہوں پر پھینک دیا کرتے تھے، کبھی درختوں سے لٹکا دیا کرتے تھے، کبھی مکانوں سے لٹکا دیا کرتے تھے۔ یعنی ہندوستان کی عوام ہچکیاں لے رہی تھی اور کوئی اپنا مسیحا تلاش کر رہے تھے کہ کوئی آئے جو ان ظالموں کے خلاف اپنی آواز کو بلند کرے اور اس غلامی سے ہم سب کو نجات مل جائے۔ ہندوستان کو آزاد کرانے میں سب کی قربانی ہے، کسی کی قربانی کو بھولنا نہیں چاہیے کہ یہاں ہم آئے ہیں ان مجاہدین کا مختصر لمحوں میں ذکر کرنے کے لیے کہ جن مجاہد ہندوستان نے انگریزوں کے خلاف سب سے پہلا فتویٰ جاری کیا کہ اس سے لڑے، اس سے ہم جنگ کریں۔ اگر ہم ایک پلیٹ فارم پر آ کر نہیں جمع ہوں گے تو یہ انگریز ہمیں باری باری سولی پر چڑھا دیں گے۔ اس وقت کا مرد مجاہد، مرد قلندر، چشتیہ چراغ حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی علیہ الرحمہ، وہ عوام کے سامنے آتے ہیں اور بلا خوف و خطر علامہ فضل حق خیر آبادی علیہ الرحمہ انگریزوں کے خلاف جنگ کے فتویٰ دے دیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ ہم ہندوستانی عوام اس انگریز سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور پھر علامہ فضل حق خیر آبادی علیہ الرحمہ نے جب اعلان کیا تو اسی وقت حضرت کافی مراد آباد علیہ الرحمہ انہوں نے بھی آپ کا ساتھ دیا اور ساتھ دینے کے بعد آپ نے بھی جہاد کے فتویٰ کا اعلان کر دیا کہ ہم ہندوستانی عوام ایک پلیٹ فارم بنائیں اور یہ انگریز جو ہمیں غلام بنائے بیٹھے ہیں ان سے ہم لڑ کر کے تلوار اٹھانے کی باری ہے تو ان کے سامنے تلوار اٹھائیں، جس چیز کی ضرورت پڑے حق کو اٹھائیں اور ان انگریزوں کے ظلم و ستم سے ہم نجات پائیں۔ جب ان دونوں نے انگریزوں کے خلاف فتویٰ دیا، ان کے ساتھ اور بھی دانشمند حضرات تھے، وہ سب کے سب کھڑے ہو گئے۔ تاریخ مورخین لکھنے پر مجبور ہے کہ جس نے جہاد کے فتویٰ کا اعلان کیا ان دانشمندوں کو بالخصوص علماء اہل سنت کو انگریز پھانسی کے پھندے تک لے گئے۔ اور جب حضرت علامہ کافی مراد آبادی علیہ الرحمہ جب فتویٰ دیتے ہیں کہ ہم آپ سے جنگ کریں گے تو انگریز آپ کو قید کر لیتے ہیں اور انگریز حکم دے دیتے ہیں کہ انہیں پھانسی کے پھندے پر لے جایا جائے اور انہیں لٹکا کر کے ختم کر دیا جائے۔ جب وقت آیا حضرت کافی رحمت اللہ تعالی علیہ کو پھانسی پر لے جانے کی تو اس وقت آخری اچھا پوچھی گئی کہ
کہ تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ تو حضرت کافی مراد آبادی علیہ السلام جو ہے وہ فرماتے ہیں مجھے 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کی چھوٹ دی جائے اور اس کے بعد ایک کاپی اور ایک قلم مجھے دی جائے تاکہ میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نعت لکھوں. سبحان اللہ. اللہ اکبر. تاریخ گواہ ہے کہ حضرت کافی مراد آبادی علیہ السلام کو جب یہ خواہش پوری کرنے کی اجازت دی 2 رکعت نفل نماز پڑھی, کاپی قلم منگایا گیا اور آپ نے نعت لکھا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. ہم سفیر و باغ میں ہیں کوئی دم کا چہچہا بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا. اطلس و کم خواب کے پوشاک پر نازا نہ ہو اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا. اور فرماتے ہیں کہ نوم شاہانے جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشانے پنجتن رہ جائے گا. جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود آگ سے محفوظ اس کا تن بلند ہو جائے گا. سب فنا ہو جائیں گے. کافی رحمت اللہ علیہ شعر لکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں سب فنا ہو جائیں گے کافی لیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا. جب آپ نے یہ نعت رکھی انگریز بڑا غضبناک ہو گیا, غصے میں آ گیا اور کہا کہ کافی کو آسانی کے ساتھ مرنے نہ دینا کیونکہ اس نے جاتے جاتے اپنے نبی کی تعریف کی ہے اس لیے اس کو تڑپا تڑپا کے مارنا. اللہ اکبر. مورخین لکھنے پر مجبور ہے کہ جب آپ نے نعت لکھی تو انگریزوں نے یہ حکم دیا اس کو تڑپا تڑپا کے مارا جائے. اللہ اکبر. اس وقت کوئلے ڈال کر کے پریس کو گرم کیا جاتا تھا جسے لوہا بھی کہا جاتا ہے, استری پریس وغیرہ جو بھی کہتے ہیں, کوئلے سے اس کو گرم کیا جاتا تھا. اللہ اکبر. اس کو گرم کیا گیا, لوہے کو گرم کر کے اس کے بعد کافی مراد آبادی علیہ الرحمن کے جسم پر چلایا گیا. اللہ اکبر. آنکھوں سے آنسو آتے ہیں. کافی مراد آبادی فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا دیدار کرنے میں نے بڑا لیٹ کر دیا. تاریخ گواہ ہے کہ ادھر انگریز نے گرم لوہے کو آپ کے جسم سے ٹچ کیا, ادھر بیداری کی حالت میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی. کافی مراد آبادی فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں نے بڑی لیٹ کر دی آپ کے دیدار میں. اگر میں جانتا کہ لوہا گرم لوہا بدن سے مس ہو جائے, بیداری کی حالت میں آپ کی زیارت ہو رہی ہے, تو یا رسول اللہ یہ جہاد کا فتویٰ پہلے ہی دے دیتا تاکہ اور پہلے میں آپ کا دیدار کر لیتا. اللہ اکبر. ادھر کافی علیہ الرحمہ پر گرم پریس چلایا جا رہا ہے اور ادھر کافی اپنے زبان سے کہہ رہے ہیں سب فنا ہو جائیں گے. اے انگریزوں تم بھی فنا ہو جاؤ گے, اے انگریزوں میں بھی فنا ہو جاؤں گا, لیکن یاد رکھ جو باقی رہنے والی ذات ہے وہ رسول گرامی مقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. اے انگریز تو بھی فنا ہوگا, میں بھی فنا ہوگا, دنیا کی ساری چیز فنا ہو جائیں گی, سب فنا ہو جائیں گے. کافی لیکن حشر میں نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا. حضرات محترم, یہ ہندوستان یہ یوم جمہوریت یہ 26 جنوری جو ہم مناتے ہیں یہ دن